أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحدید سے آغاز کریں گے. مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چیپٹر ہمارا 27 چل رہا ہے, 27واں پارہ. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. تسبیح بیان کرتا ہے جو بھی آسمان میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. اللہ کی مخلوق جو بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی. وہو العزیز الحکیم. وہ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. لہو ملک السماوات والارض. اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. یحیی و یمیت. وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. هو الاول والآخر. وہی پہلا ہے وہی آخری ہے. والظاہر والباطن. وہی ظاہر ہے وہ باطن ہے. وہو بکل شیء علیم. اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, یعنی اس نے اپنی مخلوق کو ہر جگہ سے گھیرے ہوئے ہے. هو الذی خلق السماوات والارض. وہی ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش. پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا. یعلم ما یلج فی الارض. وہ خوب جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں. وما یخرج منها. جو نکلتا ہے اس زمین سے. وما ینزل من السماء. جو اترتا ہے آسمانوں سے. وما یعرج فیہا. جو چڑھتا ہے آسمانوں میں. وہو معکم اینما کنتم. اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں پہ بھی تم ہوتے ہو. واللہ بما تعملون بصیر. کس طرح اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. لہو ملک السماوات والارض. اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. وإلی اللہ ترجع الامور. اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. وہ داخل کرتا ہے رات دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وہو علیم بذات الصدور. اور وہ خوب جاننے والا ہے دلوں کے بھیتوں کو. آمنوا باللہ ورسولہ. اب یہ اللہ کا تعارف کروانے کے بعد اللہ کہتے ہیں اس اللہ پر ایمان لے کے آؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لے کے آؤ. وانفقوا. اور خرچ کرو. مما جعلکم مستخلفین فی. جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا. جو اللہ نے تمہیں رزق دیا, جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا, اس میں سے خرچ کرو. فالذین آمنوا منکم. وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے. وانفقوا. اور انہوں نے خرچ بھی کیا. لہم اجر کبیر. ان کے لیے بہت بڑا اللہ کے ہاں اجر ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ. اور کیا ہو گیا تمہیں, تم اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم. اور رسول تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم ایمان لے کے آؤ اپنے رب پر. کیا بات ہے, تم اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آتے, رسول تمہیں پکارتے رہتے ہیں. وقد اخذ میثاقکم. اور یقیناً وہ لے چکا ہے تم سے ایک عہد. ان کنتم مؤمنین. اگر تم ایمان والے ہو. هو الذی ینزل علی عبدہ. وہ ذات جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات, واضح آیات. لیخرجکم من الظلمات الی النور. تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جبکہ اللہ ہی کے لیے دنیا آسمان اور زمین کی میراث ہے, یعنی جو بھی بچا ہوا ہے, جو بھی چیز یہاں پہ موجود ہے, سب کا سب اللہ کے لیے. لا يستوي منكم من انفق. نہیں برابر تم میں جو خرچ کرے, من قبل الفتح, فتح مکہ سے پہلے, وقاتل, اور اس نے جہاد بھی کیا, قتال بھی کیا, وہ لڑے بھی. کس سے برابر نہیں ہے اللہ آگے بیان کریں گے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا. یہ لوگ بڑے درجے میں ہیں ان لوگوں سے, ان کا درجہ ان لوگوں سے بہت زیادہ ہے جنہوں نے انفقوا من بعد, جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا, وقاتلوا, اور اس کے بعد قتال کیا. یعنی جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا, قتال بھی کیا, لڑائی بھی کی, اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے, خرچ بھی کیا, قتال پہ رہے, دونوں کے درجات میں فرق ہے. پہلے والے ان کا درجہ زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے جو پہلے اسلام قبول کرے گا, جو اسلام کی زیادہ مشکلات برداشت کرے گا, اس کے لیے اجر زیادہ ہے. فتح مکہ کے بعد تو پوری جیسے کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگے سورۃ النصر میں, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فوج کے در, یعنی لشکر کے لشکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو آبویسلی جب اسلام کو بلندیاں مل رہی ہیں, اسلام کو فائدے مل رہے ہیں, مسلمانوں کا عروج ہے, تو اس وقت اسلام لانا اور جو مشکل وقت میں اسلام لاتا ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کے ساتھ وعدہ اچھا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ وعدہ کم ہے, نہیں, ساروں کے ساتھ اللہ کا وعدہ اچھا ہے.
واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ شخص کون ہے، من ذا الذی کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا، قرضہ حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فیضاعفہ لہ، پھر وہ اس کو دگنا کر دے گا اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بہت ہی عمدہ اجر ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم، دوڑتا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں میں بھی۔ بشراکم الیوم، خوشخبری ہے تمہیں، الیوم، آج کے دن، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کس کی خوشخبری ہے؟ ایسے باغات کی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو بے نور کر دیں گے، چاند ختم ہو جائے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر دیں گے، تو ایک دم اندھیرا چھا جائے گا۔ اس وقت ہر بندے کو چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی، تو اہل ایمان والوں کو اللہ نور عطا کریں گے، ان کا نور ان کے آگے بھی ہوگا، ان کے دائیں طرف بھی ہوگا، اور وہ ان کو گائیڈ کرے گا اور وہ اللہ کی طرف جائیں گے۔ لیکن جو منافق ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق کہیں گے، اور منافق عورتیں بھی کہیں گی، مرد بھی کہیں گے، عورتیں بھی کہیں گی، للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گی، انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھو، ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حصہ حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا واپس جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، وہاں پہ جا کے نور کو تلاش کرو۔ تو منافقین کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ ایمان والے ہیں، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم بھی چل سکیں۔ تو وہ مومن کہیں گے، یا پھر ان سے کہا جائے گا کہ نور وہاں سے تلاش کر کے لاؤ جو پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اعمال کیے تھے جن کی وجہ سے ہمیں نور ملا تھا، جاؤ واپس دنیا میں جاؤ، اچھے عمل کرو اور اللہ تمہیں بھی نور عطا کر دیں گے۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، منافقین اور مومن کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور اس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمۃ، اس دروازے کا جو اندرونی سائیڈ ہے وہاں پہ رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی جو باہر والی سائیڈ ہوگی اس میں کیا ہوگا؟ اس میں عذاب ہوگا۔ تو منافقین باہر والی سائیڈ پہ ہوں گے، مومن اندرونی سائیڈ پہ ہوں گے اس دیوار کے، اور اس دروازے سے مومن گزر جائیں گے، جبکہ منافقین چونکہ اندھے ہو جائیں گے، اندھیرا نہیں ہو، ان کے لیے اندھیرا ہوگا، وہ گزر نہیں سکیں گے، وہ عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ انہیں پکاریں گے اور یہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ ہی تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال دیا نفاق کر کے، وتربصتم وارتبتم، اور تم انتظار کرتے رہے اور تم شک میں مبتلا رہے، وغرتکم الامانی، اور تمہاری جھوٹی آرزوئیں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، لمبی لمبی امیدیں اور آرزوئیں جو تھیں تمہاری انہوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالنے والے نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ کون تھا؟ شیطان۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، پس آج کے دن نہ لیا جائے گا تم سے کچھ بھی فدیہ، کوئی کمپنسیشن نہیں لی جائے گی، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ کافروں سے لی جائے گی، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، هِيَ مَوْلَاكُمْ، یہ جہنم ہی تمہارا دوست ہے، یہی تمہارا رفیق ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر کے، اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں؟ کیا ابھی مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا یہ ساری آیات سننے؟ ابھی دیکھیں قرآن مجید ختم ہونے لگا، بالکل قریب ہے اینڈنگ پہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخری یہ جو صورتیں چل رہی ہیں کہ کیا مومنوں کے پاس ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اب بھی ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں، خشوع اختیار کریں، عاجز ہو جائیں، وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق سے نازل کیا اس کے سامنے جھک جائیں، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب، اور نامومن ہو جائے ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی من قبل، اس سے پہلے، فطال عليهم الامد، ان کے اوپر ایک لمبی مدت گزری، فقست قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے، وكثير منهم فاسقون، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان۔ تو اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کے اوپر ایک لمبا وقت گزرا، ان کی طرف کوئی ریمائنڈ کروانے والا نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا وقت گزرا تو انہوں نے کہا کہ ان کے دل اس کی وجہ سے سخت ہو گئے، تو کیا یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی دل سخت ہو جائیں؟ اللہ کہتے ہیں وقت آیا کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے دلوں کو نرم کیجیے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، خوب جان لو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے یقیناً بیان کر دی تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرضہ حسنہ ادا کیا،
یضاعف لہم، ان کے لیے ان کا جو ریٹرن ہے وہ دوگنا کر دیا جائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے، بہت عمدہ اجر ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پہ. أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ہاں گواہ بھی ہیں. قیامت کے دن یہی لوگ گواہی دیں گے. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے اجر ہے اور ان کا نور ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب الجحیم، یہی دوزخ والے لوگ ہیں. اعلموا، خوب جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا کی زندگی صرف کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. وزینۃ، زینت ہے، خوبصورتی ہے، بناؤ سنگار ہے. وتفاخر بینکم، آپس میں فخر کرنے کا نام ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، آپس میں یعنی مال اور اولاد میں کثرت کی خواہش کا نام ہے. یعنی دنیا کی زندگی تو ویسے انہی چیزوں کا نام ہے. کمثل غیث، اس کی مثال ایک بارش کی طرح ہے. اعجب الکفار نباتہ، جو کاٹنے والا ہے، کاشتکاری کرنے والا جو کسان ہے، وہ بڑا خوش، اس کو یہ پیداوار اس کی بڑی خوش یعنی بڑی اچھی لگتی ہے. جب یہ کھیتی اگتی ہے تو جو کاشتکار ہے اس کو یہ بڑی اچھی لگتی ہے اس کی پیداوار. ثم یہیج، پھر وہ بہت پلتی ہے، پکتی ہے. فتراہ مصفرا، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد کیا ہوتی ہے؟ وہ زرد پڑنا شروع ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. تو دنیا کی زندگی ایسی ہے. شروع میں جب اگتی ہے تو کسان بڑا خوش ہوتا ہے، کتنی زبردست فصل ہے. لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہتا ہے تو پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے حطاما، چورا چورا بن جاتی ہے، بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے. شروع میں انسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، جی میں بڑا خوبصورت انسان جوان ہوتا ہے، اس کی جوانی، اس کی خوبصورتی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، وہ خود بھی خوش ہوتا ہے. آہستہ آہستہ بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے، زرد پڑنا شروع ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور مغفرت ہے اللہ کی، ورضوان، اور اس کی رضامندی ہے. تو کچھ لوگوں کے اینڈ پہ جب یہ کھیتی ختم ہو جاتی ہے تو کچھ لوگوں کے نصیب میں سخت عذاب آتا ہے، اور کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا آتی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اللہ کنکلوژن یہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اسی لیے دنیا کی زندگی چونکہ کچھ نہیں ہے تو تم سبقت لے کے جاؤ، دوڑو کس کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنت عرضها، اور اس جنت کے لیے محنتیں کرو، کوشش کرو، کمپٹیشن کرو. کس کے لیے؟ ایسی جنت عرضها كعرض السماوات والارض، جس کی وسعتیں، جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان اور زمین کی وسعتوں کی طرح، یعنی اس کے مانند ہے. جتنے آسمان اور زمین مل جائیں اتنی جنت بنتی ہے، اتنی. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ چاہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں کے اوپر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کی پیدائش سے پہلے. یعنی کوئی مصیبت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے مصیبت یہ بھی اللہ کی پیدائش اور اللہ کی مخلوق ہے. یاد رکھیے گا انسان کے جتنے اعمال ہیں، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، جتنے عمل ہیں چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں. ٹھیک ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو ان کو بھی پیدا کیا. تو یہاں پہ بھی اللہ کہتے ہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے اس مصیبت کی پیدائش سے پہلے اللہ نے اس کو پہلے ہی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں بتائی؟ اللہ کہتے ہیں تاکہ تم نہ غم کھاؤ اس چیز پر جو تم سے چھوٹ کے چلی گئی. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ تم فخر کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا. جب انسان کو پتا ہو یہ چیز ان سے پہلے ہی لکھی ہوئی ہے تو انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کو پتا ہوتا ہے یہ لکھی ہوئی ہے تو انسان کا غم کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے انسان کو پتا ہوتا ہے یہ اللہ کی وجہ سے مجھے ملی ہے، میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی ورنہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، تو انسان ظاہر ہے فخر نہیں کرتا پھر. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر فخر کرنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، اور جو منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ بہت غنی بے نیاز ہے اور حمید بہت تعریف کیے گئے ہیں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے بھیجا رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، میزان کو، ترازو کو نازل کیا. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم کریں انصاف کو، جسٹس کو اسٹیبلش کیا جائے زمین پہ. وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہے کو اتارا. فیہ بأس شدید، اس میں جنگ کا سامان ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنگ جو ہے، اور لوہے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنگی ہتھیار
جو ہے ان کو بنانے کی انسان کو توفیق دی. ومنافع للناس، اور اس میں اور بھی بڑے فائدے ہیں انسانوں کے لیے. ولیعلم اللہ من ینصرہ، اور تاکہ معلوم کر لے اللہ تعالیٰ کہ کون اس کی مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. ورسلہ، اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. بالغیبی، اللہ کو دیکھے بغیر. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قوت والے اور غالب ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو. وَإِبْرَاہِيمَ، ابراہیم کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی بھیجی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان کی اولادوں میں سے کون ہیں؟ اللہ کے نافرمان. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے بھیجے، ان کے قدموں کے پیچھے کن کو بھیجا؟ اپنے رسولوں کو بھیجا. وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے بھیجا ان کے بعد کن کو؟ عیسیٰ بن مریم کو. وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ڈال دی ان لوگوں کے دلوں میں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فالو کرنے والے تھے. کیا چیز ڈالی؟ نرمی ڈالی اور رحمت ڈالی. عیسائیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ، خاص طور پہ جو ایمان لے کے آئے تھے، حواری تھے، بڑے نرم دل تھے. ورہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، اور رہبانیت، آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیت کے اندر رہبانیت پائی جاتی ہے، یعنی دنیا سے بے لگاؤ اور دنیا کو چھوڑ دینا. شادی بھی نہیں کرنی، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، بس دنیا کو چھوڑ دینا، اسے رہبانیت کہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ورہبانیت، رہبانیت، ترک دنیا. ابتدعوها، وہ انہوں نے خود ہی بنائی تھی، عیسائیوں نے خود ہی گڑی تھی. ما كتبناها علیہم، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی، کیونکہ اسلام کبھی بھی رحمانیت کا دین نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں عیسائیت کے اندر یہ پائی جاتی ہے، یہ ہم نے نہیں بتایا تھا، انہوں نے خود ہی گڑ لی تھی. الا ابتغاء رضوان اللہ، کس لیے انہوں نے کیا؟ اچھا، اس کے پیچھے مقصد اچھا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات انسان کوئی دین میں نیا کام کرتا ہے، اس کے پیچھے مقصد اچھا ہوتا ہے. بدعت جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ اچھا مقصد ہوتا ہے. کبھی بھی بری نیت سے ساتھ کوئی بدعت نہیں ایجاد کی جاتی، نیکی کی غرض سے کی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا وہ چاہتے تھے وہ. فما رعوها حق رعایتها، لیکن جب انہوں نے اس کو گڑھ لیا اور اختیار کر لیا، اب وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے جس طرح کا اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا. ابتدا تو کر لی، اب آپ دیکھیں رہبانیت اختیار تو کر لی، لیکن رہبانیت صحیح معنوں میں وہ اختیار نہیں کر پاتے. پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے اس طرح کی زندگی گزارنا، خاص طور پہ. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو جو لوگ ان میں ایمان لے کے آئے ہم نے ان کو ان کا اجر دے دیا، ان کا ریوارڈ مل گیا. وکثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر کون تھے؟ وہ اللہ کے نافرمان تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں عطا کرے گا اپنی رحمت میں سے دگنا حصہ، 2 حصے عطا کرے گا، ڈبل رحمت عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے ایسا نور بنائے گا قیامت کے دن، تمشون بہ، جس کے اندر تم چل سکو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے فضل میں کسی شے پر بھی قدرت نہیں رکھتے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ کے پاس ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو عطا کرتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے. آگے جی سورۃ مجادلہ ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو تجھ سے جھگڑا کرتی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی. ایک عورت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک مسئلہ یہ آیا کہ ان کے خامن نے ان کے ساتھ زہار کر لیا. زہار کے بارے میں آگے بتاتا ہوں، پہلے بھی ویسے ہم پڑھ چکے ہیں. زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ تم میری آج ماں کی طرح ہو، آج سے تم میری ماں کی طرح ہو. اس کا مطلب ہے کہ آئندہ سے ہمارے کوئی بھی جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتے. تو ایک قسم کا عورتوں کو زمانے کے اندر جو ہے وہ اپنے سے جدا کرنے کا ایک طریقہ، جس طرح طلاق ہوتی ہے اس طریقے سے ایک طریقہ زہار کا بھی ہوتا تھا. تو یہ جو تھیں حضرت خولہ، یہ بوڑھی ہو گئی، ان کے شوہر بوڑھا ہو گیا تھا، بچے بھی بڑے ہو گئے تھے. تو والد یعنی ہسبینڈ کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی اور ہسبینڈ نے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، اور ختم ہو گیا معاملہ. تو یہ بڑی پریشان ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں، اور اللہ کے رسول میرے بچے ہیں، میں کدھر جاؤں گی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا خاوند بوڑھا ہے، تو مجھے کچھ میرا حل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نرمی نکالے میرے لیے، یہ تو میرا ختم ہو گیا معاملہ، سارا گھر اجڑ گیا. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی تمہارے لیے تو کچھ بھی نہیں. تو وہ جھگڑنا شروع ہوگی، بحث کرنے لگے، نہیں کچھ آپ دیکھیں نا، اللہ سے دعا مانگے، کچھ نہ کچھ نکل سکتا ہے، میں کیسے سروائیو کروں گی اس معاشرے میں، یہ وہ ساری انہوں نے باتیں کی. تو جھگڑا کر رہی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لیے یہ جو ہے آیات نازل کی اور زہار کے معاملے کو ایکسپلین کیا، جس کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا.
واللہ یسمع تحاورکما، اللہ سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ وہ سن رہے تھے جب تم کیا کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. تو اللہ نے یہ کانسیپٹ ختم کر دیا کہ جس عورت کے ساتھ تم نے جسمانی تعلقات قائم کیے ہیں وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے. تم صرف ایک زبان کے منہ سے لفظ نکال کے اس کو اپنی ماں نہیں بنا سکتے. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، تمہاری مائیں اصل میں وہ ہیں جو تمہیں جنیں. تو اس سے پتہ چلا ماں کی ڈیفینیشن وہ ہوتی ہے جس کے رحم سے بچہ نکلتا ہے. وَإِنَّهُمْ اور اس سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. سیروگیسی کا مسئلہ ہے نا، آپ کبھی سوچیں یہ مسئلہ اس آیت سے حل کرتے ہیں، علماء نے حل کیا ہے. ابھی ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس پہ ڈسکشن کریں گے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ ایک نامعقول بات ہے اور جھوٹ ہے جو وہ کہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا. اللہ کہتے ہیں یہ فضول بات ہے، یہ زہار والی بات کہ ماں بنا دیا. اللہ کہتے ہیں یہ دوسری بات ہے، جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے. والذین یظاہرون من نسائہم، یعنی اس کے بعد، اس آیات کے بعد اللہ نے زہار کو حرام کر دیا تھا. مسلمان کے پاس کوئی اجازت نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ زہار کرے. والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، حرام ہے لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اب کیا کرنا ہے. ثم یعودون، اب وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، واپس جانا چاہتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس. احساس ہو گیا جی اب تو بیوی کے پاس بغیر رہ بھی نہیں سکتے، کیا کریں. لما قالوا، رجوع کرنا چاہتے ہیں اس سے جو انہوں نے بات کی. فتحریر رقبۃ، اب ان کی سزا یہ ہے، ان کا کفارہ یہ ہے کہ ان کو ایک گردن آزاد کرنی. من قبل ان یتماسا، اس عورت کو چھونے سے پہلے، اس کے پاس جانے سے پہلے گردن آزاد کرنی. ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس کی. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جو بندہ گردن آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھے لگاتار بغیر بریک کے، 60 روزے رکھے بغیر بریک کے. من قبل ان یتماسا، اس کو چھونے سے پہلے. فمن لم یستطع، اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا، فاطعام 60 مسکینا، تو اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسولوں پر. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی باؤنڈریز ہے. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ذلیل کیے گئے اس سے پہلے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے. وقد انزلنا آیات بینات، اور یقیناً ہم نے نازل کی واضح نشانیاں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے بہت رسوا کن عذاب. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا. فینبئہم بما عملوا، پھر ان کو خبر دے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان تمام اعمال کو گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، جبکہ وہ ان اعمال کو بھول چکے ہیں. کئی ایسے اعمال ہوں گے جو انسان کر کے بھول چکا ہوگا، ایسے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے لے کے آئے گا، انسان کو شرمندگی ہوگی اس دن. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا وہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جو بھی آسمان اور زمین میں سب کو جاننے والا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں تم میں سے نہیں ہوتے 3 سرگوشی کرنے والے، الا هو رابعہم، مگر اللہ چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسۃ، نہ ہوتے ہیں 5 سرگوشی کرنے والے، الا هو سادسہم، مگر اللہ چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک، اور نہ اس سے کم. ولا اکثر من ذلک، ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ. الا هو معهم اینما کانوا، مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پہ بھی وہ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو سرگوشی ہے، خاص طور پہ مجلس کے دوران، یا مجلس میں نہ بھی ہو، لوگوں کے سامنے سرگوشیاں کرنا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا یہاں پہ، اور اس کے بارے میں بڑی تاکید دی. اللہ کہتے ہیں تم جو مرضی سرگوشیاں کر لو. منافق یہ کام بہت کیا کرتے تھے، مدنی صورت ہے، منافقین کا کام تھا سرگوشیاں کرنا، خاص طور پہ اہل کتاب کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ان کے سامنے بات کرنا، اور جان کے بعض اوقات باتیں بنانا تاکہ مسلمانوں کو غصہ چڑھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں پہ آیت نہیں. اللہ کہتے ہیں جو مرضی تم کر لو، اللہ تمہیں سب کچھ سن رہا ہے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے تھے قیامت کے دن. ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو منع کیا گیا تھا سرگوشی سے. ثم يعودون لما نهوا عنه، لیکن پھر وہ وہی کرتے رہے جن سے ان کو منع کیا گیا، باز نہیں آئے. ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول، اور سرگوشیاں کرتے ہیں. تو کن چیزوں کی سرگوشیاں کرتی ہیں؟ گناہ کے معاملات میں سرگوشی کرتے ہیں، سرکشی کے معاملات میں، اور نبی کی نافرمانی میں سرگوشیاں کرتے ہیں. یعنی گندی چیزوں کی سرگوشیاں کرتے ہیں، پروپیگنڈاز کرتے ہیں، غلط باتوں میں کرتے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو سلام کہنے کے لیے، تو آپ کو اس طریقے سے سلام کہتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کہا.
یعنی جس طرح اللہ نے آپ کے لیے سلام نہیں کہا اس طریقے سے وہ آپ کو سلام کہتے ہیں. یہودی کیا کرتے تھے, آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور جا کے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا کرتے تھے. سام کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اوپر موت ہو, آپ پر سلامتی کی بجائے کہتے ہیں آپ کے اوپر موت ہو, جان کے نا اس طریقے سے یعنی گندی زبان یوں استعمال کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ یہ ایسے ہیں جو آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے ان الفاظ کے ساتھ جس طرح اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی ہے, جس طرح اللہ آپ کو سلام نہیں کرتے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, اور وہ کہتے ہیں اپنے جانوں کے اندر, اپنے نفسوں میں, اپنے جی میں, لولا يعذبنا اللہ بما نقول, اللہ ہمیں اس کی کیوں نہیں سزا دیتا جو ہم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اتنی گندی باتیں کرتے ہیں رسول کی, رسول کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کو موت کے بارے میں بد دعائیں دیتے ہیں. اگر اللہ واقعی وہاں پہ, اگر یہ نبی واقعی سچا ہوتا تو اب تک ہم پر عذاب آ جانا تھا. اس کا مطلب ہے عذاب نہیں آ رہا, اس کا مطلب ہے گنجائش ہے یہاں پہ نکلنے کی. حسبہم جہنم, اللہ کہتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے. یصلونہا, وہ اس میں ڈالے جائیں گے. فبئس المصیر, کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا تناجیتم, جب بھی تم سرگوشیاں کرو, نجوا کرو, فلا تتناجوا, تو تم نہ سرگوشی کرو, بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول, گناہ کے بارے میں, سرکشی کے بارے میں, اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, ہاں سرگوشی کرنی ہے نیکی کے بارے میں اور پرہیزگاری کے بارے میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا. إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ, سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ وہ غمگین کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور نہیں وہ ان کا کچھ بگاڑ سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. یعنی مسلمانوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ غم ہی ہو سکتا ہے, ویسے نقصان نہیں ہو سکتا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ پر چاہیے مومن توکل اور بھروسہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, جب تم سے کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو مجلسوں میں. مجلسوں میں مسلمان بیٹھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کھلو, کھل کے بیٹھو, ساتھ ساتھ چمٹ کے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے, چمٹ کے بیٹھنے کی. فافسحوا یفسح اللہ لکم, تو تم کھل کر بیٹھ جایا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں فراخی عطا کریں گے. جب اللہ تمہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کھل کے بیٹھو, تو تم کھل کے بیٹھا کرو تاکہ اللہ تمہارے اندر فراخی ڈال دیں گے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا, اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ, فانشزوا, تو تم کھڑے ہو جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تمہیں بلندیاں عطا کرے گا ان لوگوں کو تم میں سے جو ایمان لے کے آئے. مثال کے طور پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, ایک اور بندہ کوئی امپورٹنٹ آ گیا, کسی وجہ سے اس کو وہاں پہ بٹھانا ہے کوئی کام کے لیے. تو اگر کوئی بندہ, اگر کوئی امیر یا مجلس کا جو صدر ہے, وہ اگر اس سے اجازت, اسے ریکویسٹ کرے کہ ذرا آپ پیچھے بیٹھ جائیے, اس کو آگے بیٹھنے دیں, میں نے اس سے بات کرنی ہے, تو اب اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ آپ کو بلندیاں عطا کرے گا, اس سے کسی بندے کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ بلند کریں گے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لے کے آئے. والذین اوتوا العلم, اور اللہ اہل علم کو بھی بلندیاں عطا کریں گے, درجات, بہت سے درجات کی بلندیاں. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ بہت خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا ناجیتم الرسول, جب تم رسول سے کان میں بات کرو, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تو تم اس نجوا, اس سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو. ہوتا یہ تھا کہ صاحب, ہر بندے کا دل ہوتا تھا, اب ہر بندے کا دل ہوتا ہے ویسے بھی کوئی بندہ بڑا ہونا کہ میں اسے پرائیویٹلی ذرا اکیلے میں جا کے بات کر لوں. ساروں کے سامنے بات کرنے میں تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا بندے کو نہیں فیلنگ ہوتی, لیکن اکیلے میں اگر کوئی بندہ آپ کو, اکیلے میں کوئی بڑا آدمی آپ کو ٹائم دے تو انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ہر بندے کا دل چاہتا تھا, کسی طریقے سے صحابہ کا دل تھا کہ ہم اللہ کے رسول سے اکیلے میں بات کر سکیں, اکیلے میں جہاں پہ آپ کی توجہ بالکل ہماری طرف ہو. تو اللہ نے کہا, اب ہوتا یہ تھا کہ صحابہ, ظاہر ہر بندے کا دل ہوتا تھا, ہر بندہ کرنے کی کوشش کرتا تھا, اللہ کے رسول تنگ پڑتے تھے, آپ کا ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا تھا, اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے تھے. اچھا, دوسری بات یہ ہوتی تھی منافقین اس کا فائدہ, نقصان, غلط فائدہ اٹھاتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, وہ بھی آ کے اللہ کے رسول کو الگ لے کے جاتے, ان کا ٹائم ضائع کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کہا کہ اب آئندہ سے جو بھی کوئی بندہ نبی سے سرگوشی کرے گا, اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ صدقہ دے اللہ کی راہ میں, اور پھر صدقہ دینے کے بعد پھر وہ سرگوشی کر سکتا ہے. اب اس سے دو فائدے ہو گئے. ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ محتاط ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بات چھوٹی نہیں ہے, اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرنی ہے, اکیلے میں بات کرنی ہے, تو ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ وہ معاملہ واقعی سنجیدہ ہونا چاہیے, تو تب جا کے ہم کریں. ایک تو وہ محتاط ہو گئے, دوسرے یہ تھے منافقین جو تھے بڑے بڑے مالدار تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے منافقین کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. بہت ان کے دل یعنی بہت وہ بخل کرتے ہیں, جیسے ہم قرآن مجید میں پہلے بھی پڑھ چکے. تو اب کیا ہوا, جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب نبی سے بات کرنے کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑیں گے, تو خود ہی پیچھے ہو گئے. لیکن یہ کچھ دیر کے لیے تھا, بعد میں نبی صلی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا تھا. ذالک خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, واطہر, زیادہ پاکیزہ ہے. فإن لم تجدوا, اگر تم نہ کر سکو, اے مسلمانوں اگر تم نہ دے سکو صدقہ, فإن اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنے سرگوشی سے پہلے صدقہ دو گے؟ کیا سرگوشی کی وجہ سے تم اب صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟
فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر درگزر فرمایا، توبہ تمہاری توبہ قبول کر دی، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ عطا کی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ الم تر الی الذین تولوا، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن لوگوں نے دوستی کی، قوماً ایسی قوم کے ساتھ، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یعنی کہ آپ نے منافقین کو دیکھا جو یہودیوں کے ساتھ جا کے دوستیاں کرتے، ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ آپ میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، یعنی نہ وہ ادھر کے نہ ادھر کے ہیں۔ ویحلفون علی الکذب، اور وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وہم یعلمون، جان بوجھ کے۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ اچھا، یہ قسموں کو ڈھال بنانا ہمارے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ قسموں کو ڈھال بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے کی بات آتی ہے یا اپنا ایکسکیوز دینے کی بات آتی ہے تو ان کے پاس قسم ہوتی ہے، بتانا جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو یعنی جب بھی انسان کے اوپر کوئی وبال آتا ہے، انسان نے کسی سے کمٹمنٹ نہیں کی، پورا نہیں کیا، تو اب قسمیں کھا کھا کے بتاتے نہیں اللہ کی قسم اصل میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے، فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا سکتے یہ۔ اولئک اصحاب النار، یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کے سب کو اٹھائے گا، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، وہ اللہ کے سامنے ویسی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا تھا کہ پہلے جا کے لوگ جو ہے اللہ کے سامنے قیامت کے دن اسی طرح کریں گے، سب سے پہلے جھوٹی قسمیں کھانے کی کوشش کریں گے۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ جھوٹی قسمیں کھانے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے اس آیت میں ذکر ہوا، پھر دوسرا وہ کیا کریں گے، پینترا بدلیں گے اور وہ کیا کریں گے، بلیم گیم کریں گے، اللہ اس نے کیا تھا اس کو پکڑ، میں نہیں تھا، میں تو اس نے مجھے مس گائیڈ کیا۔ اور جب وہ ہو جائے گا، تیسری بار کیا ہوگا کہ پھر اعتراف کریں گے، اور اعتراف کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ گمان کرتے ہیں وہ کسی چیز کے اوپر ہے، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور اس نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، یہی شیطانی گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھو شیطان کا جو گروہ ہے، شیطان کا جو ٹولہ ہے، هم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذين يحادون الله ورسوله، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہی ذلیل ترین لوگ ہیں۔ كتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرا رسول ضرور غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت قوی اور غالب ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون، تم کبھی نہ پاؤ گے ایسی قوم کو جو ایمان لے کے آئے، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لے کے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئے۔ کیا نہیں پاؤ گے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی رکھتے ہو اس شخص کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ یعنی اہل ایمان، یہ ایک بندے کا ایمان، جو بندہ واقعی سچا مومن ہے، کبھی بھی اس کا ایمان اس کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اللہ کے دشمن کے ساتھ دوستی کرے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنا باپ اگر اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بھی قریب نہیں آئے گا، اس سے بھی اس کی دوستی، یعنی دوستی کا مطلب اس کے تعلقات ویسے نہیں ہوں گے جس طرح ہونے، جیسے عام طور پہ باپ کے ساتھ رشتہ داری ہوتی۔ او ابناؤہم، چاہے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بیٹوں میں سے ہو، او اخوانہم، ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا کنبہ قبیلہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ کہتے ہیں یہ جو بندہ ہے نا، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا، یہ بندہ ہے جس کا ایمان واقعی مضبوط ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان مضبوط کر دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روحانی مدد کی ہے، اللہ ان کی روحانی مدد کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ داخل کرے گا ان کو ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو اللہ کا گروہ ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے سورہ حشر ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حشر کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ بنو نذیر کے بارے میں۔ اصل میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے مدینہ میں، ایک بنو قریظہ تھا اور ایک بنو نذیر تھا۔ یہ دونوں جو قبیلے ہیں، بنو قریظہ کے ساتھ تو جنگ خندق کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، جس کا ذکر سورہ احزاب میں ہو چکا نا، کہ ان کو پھر بری طرح قتل بھی کیا، ان کے کچھ لوگوں کو قیدی بھی بنایا، ان کی عورتوں کو باقاعدہ غلام اور ان کے بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی۔ تو اسی طریقے سے بنو نذیر جو تھے، یہ وہ لوگ تھے جو
جنگ احد کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے عہد کیا ساروں کے ساتھ کہ ہم سارے مل کے رہیں گے اور باہر سے جو ہم پر اٹیک ہوگا ہم مل کے ڈیفینڈ کریں گے. تو انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، لیکن بعد میں کفار نے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کی اور ان سے خط و کتابت شروع کر دی اور ان سے کہا کہ تم ایسا کرو، ہمارے ساتھ ملو اور ہم مل کے کیا کرتے ہیں، ہم تمہیں کیا کریں گے، وہ ہم مسلمانوں کا کام تمام کر لیتے ہیں. اب انہوں نے کفار نے اور اس طریقے سے منافقین جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، درمیان میں یہودی اور منافقین وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. یہودی تو خود تھے، منافقین اور دوسرے یہودی جو تھے اور اس طریقے سے کفار وہ سارے مل گئے. تو ان کو خیال آیا کہ ہم بڑے آرام سے کیا کر سکتے ہیں، مسلمانوں کا قایت یعنی کام تمام کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے مال بھی بہت زیادہ دیا تھا اور انہوں نے اپنی جو جہاں پہ یہ رہتے تھے، یہ مدینہ سے تھوڑے سے دور رہتے تھے، وہاں پہ انہوں نے اپنے باقاعدہ مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے اور ان کے اندر یہ اپنے آپ کو یعنی ان کی اسٹرینتھ جو تھی، ملٹری اسٹرینتھ، وہ بھی بہت ان کی بہت مضبوط تھی. تو انہوں نے سوچا کہ ہم بڑے آرام سے مسلمانوں کے ساتھ جس طرح چاہیں گے معاملہ کر سکیں گے اور مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں اور آپ ان کے ساتھ جہاد کریں. اور جب جہاد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ان کے دل میں اللہ نے روب ڈال دیا اور انہوں نے سب کچھ اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا. پھر اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا، وہاں سے بینش کر دیا مدینہ سے. اور یہ وہی قبیلے والے ہیں جنہوں نے پرائمریلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی شہید کرنے کی کوشش کی. آپ کو ایک جگہ پہ بلایا بٹھایا اور اوپر سے ایک بندے کو کہا کہ تم نے اوپر سے بڑا سا پتھر پھینکنا ہے اس کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی جبریل نے بتا دیا، تو جس کی وجہ سے بعد میں اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے اور اس معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو بینش کر دیا. تو یہ ان کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکیزگی بیان کرتا ہے جو بھی اللہ پاکیزگی بیان کرتی ہے ہر مخلوق اللہ کے لیے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، وہی غالب اور حکمت والا ہے. والذی اخرج الذین کفروا، وہی ذات ہے جس نے نکالا کافروں کو من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم اپنے گھروں میں سے، لاول الحشر پہلے اجتماع میں، پہلی باری میں ہی اللہ نے ان کو نکال دیا. ما ظننتم، تم نہیں گمان کرتے تھے، ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا انہم مانعتہم اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان کو بچا لیں گے، حصونہم ان کے قلعے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے. یہودی یہ گمان کرتے تھے کہ ان کے قلعے اللہ تعالیٰ سے ان کو بچا لیں گے، اور مسلمانوں کو بھی یقین نہیں تھا کہ جب وہ مسلمان ان کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے نکل جاؤ تو وہ بڑے آرام سے نکل جائیں گے. انہوں نے سمجھا کہ ان کے لیے تو بڑا لڑائی کرنی پڑے گی، اتنے بڑے مضبوط قلعے والے ہیں اور ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے. لیکن ہوا یہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ ان کے اوپر ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، یعنی اللہ نے ان کے اوپر ایسا وار کیا جیسے ان کو پتہ بھی نہیں تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، خوف ڈال دیا مسلمانوں کا. یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ برباد کرنے لگے اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین اور مومنوں کے ہاتھوں سے. جب وہاں سے نکلنے لگے تو اتنے خبیث تھے کہ انہوں نے اپنی کوئی بھی چیز وہاں پہ صحیح سلامت نہیں چھوڑی. انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں نہیں ملے گی مسلمانوں کے لیے بھی نہیں رہنے دیں گے. اپنے گھروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا، جو چیز وہاں پہ اپنی فصلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا، درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا، فضول میں آگ لگانا شروع کر دی کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا تو مسلمانوں کو بھی کچھ نہ ملے. اور اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی ان کے گھروں کو تباہ کیا. پہلے جب یہ نکل نہیں رہے تھے تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ان کی جو باہر کی جو ان کے ذخائر ہیں اور جو ان کی چیزیں پڑی ہیں، جو ان کا مال ہے، جو ان کی کھیتیاں ہیں، ان کو یعنی ان کو جلاؤ اور ان کو کرو تاکہ یہ نیچے آئیں، یہ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے قلعے کے اندر بند کر دیا تھا. فاعتبروا یا اولی الابصار، تو عبرت پکڑو اے دیکھنے والو. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اگر اللہ نے نہ لکھا ہوتا ان کے اوپر ان کی جلاوت نہیں، اگر اللہ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ اللہ نے ان کو بینش کرنا ہے، لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ ان کو دنیا میں عذاب دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ آپ نے ان کو جلا وطن نہیں کرنا، آپ نے ان سے لڑنا ہے، پھر اللہ ان کو عذاب دیتا تمہارے ہاتھوں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بڑی سخت عذاب دینے والے ہیں. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، جو بھی تم نے درختوں کے تنے کاٹے، جو بھی تم نے درختوں کے تنے کاٹے، او ترکتموها قائمة على اصولها، یا ان کی جڑوں پر ان کو کھڑا چھوڑ دیا، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ مسلمان درختوں کو کاٹیں، فصلوں کو کاٹیں، ان کو جلائیں، اس طرح کے نقصانات کریں جب بھی وہ جنگ کرنے کے لیے آتے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اجازت دی تھی کہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کیا ہوا تھا اور یہ بالکل بھی یعنی سرنڈر کرنے کے موڈ میں نہیں تھے. تو ان کو روب ڈالنے کے لیے، ان کو وارن کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اب آپ درختوں کو بھی کاٹ سکتے ہیں، کچھ کو کاٹ دیں، کچھ کو رہنے دیں. تو اللہ نے کہا جو بھی آپ نے یہ معاملات کیے سب کا سب اللہ کے حکم سے کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا. وَلِيُجْزِيَ الْفَاسِقِينَ،
وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اس لیے بھی یہ کام اللہ نے آپ سے کروایا تاکہ آپ نافرمانوں کو رسوا کریں. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور جو دلوایا اللہ نے اپنے رسول کو، فَمِنْهُمْ، ان سے، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ، تو نہ تم نے دوڑائے اس کے اوپر کوئی گھوڑے، ولا رکابن، اور نہ کوئی اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنے رسول کو مسلط کر لیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھنے والے. ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے. مال غنیمت، افا اللہ، فے سے وہاں سے نکلا. غنیمت وہ ہوتا ہے جب انسان جنگ کرتا ہے، یعنی مسلمان جنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو مال ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے احکامات ہم سورہ انفال میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں سے 5 حصے ہوتے ہیں، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں لڑنے والوں کے درمیان. مال فے جو ہوتا ہے، مال فے وہ ہوتا ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جس کے لیے نہ تم نے کوئی گھوڑے دوڑائے نہ تم نے کوئی اونٹ دوڑائے، یعنی تم نے کوئی اس کے لیے لڑائی نہیں کی. ایسا مال آپ دشمن سے آپ کو مل گیا، آپ نے دشمن کے اوپر حملہ کیا، دشمن نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، تو اس کو بھی مال فے کہتے ہیں. تو یہ مال جو ہوتا ہے یہ پورا کا پورا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے. امیر اور اللہ کے رسول نہیں ہے تو اس کا جو امیر ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس ہوتا ہے جو اختیار والا ہوتا ہے کہ وہ اب جس طریقے سے چاہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکے. ما افاء اللہ علی رسولہ، جو دلوا دے اللہ اپنے رسول کو، من اہل القریٰ، بستیوں والوں میں سے، فللہ، وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور رسول کے لیے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو مال فے ہے وہ سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے. مال غنیمت جو ہوتا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ولیذی القربیٰ، اور وہ قرابت داروں کے لیے ہے، والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول اس میں سے اپنے لیے بھی لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی ضرورت کے لیے بھی لیں، اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کو جو اہل بیت ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اس طریقے سے یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور اسی طریقے سے مسافروں کے لیے. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت جو ہے وہ تمہارے مالداروں کے ہاتھوں میں گردش نہ کرتے رہے. تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مال اللہ نے کیوں ڈسٹریبیوٹ کروایا. مال کی ڈسٹریبیوشن کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ کہیں مال جو ہے وہ صرف کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں نہ رہے بلکہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو ہر جگہ پہ. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ، فانتہوا، اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. للفقراء المہاجرین، مہاجرین میں سے فقراء، الذین، ان کے لیے، الذین اخرجوا من دیارہم، جو نکالے گئے اپنے گھروں میں سے، اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ فضل چاہتے ہیں اللہ کا اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں سچے ہیں. تو یعنی ایسے جو لوگ ہیں فقراء مہاجرین میں سے خاص طور پہ، ان کے لیے بھی مال غنیمت میں سے یعنی مال فے میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بھی آپ دیجیے، ان کی بھی مدد کیجیے. والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ لوگ جو مقیم رہے اپنے اس گھر میں یعنی مدینہ میں، والایمان من قبلہم، اور ان سے پہلے ایمان بھی ان کا مضبوط رہا، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ انصاریوں کی بات کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ انصاری جو پہلے ہی مسلمان ہو چکے اور جو مہاجرین ان کے پاس مکہ سے تشریف لے کے آئے مدینہ میں اور یہ وہاں پہ مقیم ہے، یہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں. کتنی محبت کرتے ہیں؟ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، مہاجرین کو جو بھی دیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، مہاجرین کو کبھی بھی اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یعنی ان کو اللہ جتنا بھی زیادہ دے دے مہاجرین کو، وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، ضرورت مند ہے، بالکل اللہ کو اللہ دے ان کو، اس پہ خوش ہوتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ان کو اختیار کرتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر، یعنی اپنی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں، وہ ان کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود تنگی میں ہی کیوں نہ ہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بچا لیا گیا اپنی ذات کی بخیلی سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، ابھی اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں انشاءاللہ ہم بات ختم کرتے ہیں. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یعنی جو لوگ مہاجرین اور انصار کے بعد میں مسلمان ہونے والے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے رب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور نہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لایا ان کے بارے میں کوئی کینہ اور بغض رکھ، یعنی ہمارے دل ان کے لیے صاف کر دے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب آپ بہت ہی شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ ہم اپنا بات ختم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث چھوٹی سی سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں
بھوک لگی تھی، مہمان تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے پاس بھیجا ایک بندے کو، اور جا کے کہا کہ دیکھو کوئی ہے گھر میں کھانے پینے کے لیے. تو جو بندہ تھا پتہ کرنے گیا تو اس نے کہا کہ ساری بیویاں کہہ رہی ہیں کہ سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں، سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی گھر میں نہیں ہے. تمام گھروں میں آپ نے پتہ کروایا. آپ نے پھر کہا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، تم میں سے کون ہے جو اس کی ضیافت کرے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں کروں گا. اچھا، انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا، ابھی ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں گھر میں، کوئی پتہ بھی نہیں کیا، انہوں نے کہا میں کروں گا. خوشی کے اندر آ کے، موٹیویشن کے اندر آ کے، ایکسائٹمنٹ میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، میرے گھر میں رہیں گے. فوراً لے گئے ان کو ساتھ، گھر لے کے گئے. تو وہاں پہ جا کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میں مہمان لے کے آؤں اللہ اور اس کے رسول کے، گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے کھانا بچا ہوا ہے، یعنی گھر میں کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے، اور بچے رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں تو ہم نے ان کی عزت کرنی ہے، تم ایسا کرو تم بچوں کو نا سلا دو کسی طریقے سے، اور ایسا کرو کہ کھانا تم نا آگ پہ ہانڈیا رکھ کے تم بچوں کو سلا دو، تاکہ بچے تھوڑا سا فیل کریں گے اچھا کھانا پک رہا ہے تو روتے روتے انتظار میں سو جائیں گے، ان کو سلا دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے سلا دیا. اس کے بعد جو کھانا ہے وہ لے آؤ. اچھا، جو انہوں نے، بیوی نے ایسے ہی کیا، بیوی نے کیا کیا، بچوں کو سلا دیا، بچے بھوکے سو گئے. انہیں لگا شاید ابھی کھانا بن رہا ہے تو سوتے سو گئے، اس طرح سو گئے. اب جب کھانا آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے ایسا کرنا ہے کہ تم نے نا اٹھنا ہے اور چراغ بجھا لینا بہانے سے، تم کھانے کے بہانے آنا ہے اور تم نے غلطی سے ایسے شو کرنا جیسے تم نے چراغ بجھا دی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے چراغ بجھا لیا اور وہ ساتھ بیٹھ گئے. تو وہ مہمان بھی کھانا شروع ہو گئے اور یہ بھی بیٹھ گئے ساتھ. تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ کھانا تھوڑا تھا. تو اب وہ مہمان کھاتے رہے، اور مہمان یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بھی ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں، اور اسی لیے چراغ بجھایا کہ اگر چراغ جلا ہوا اور وہ دیکھیں گے یہ نہیں کھا رہے تو مہمان بھی نہیں کھائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی مسلمان اور دین والے تھے، ایمان والے تھے. تو اب ہوا یہ کہ اس طریقے سے انہوں نے سارا کھانا کھا لیا اور کھانا ختم ہو گیا. تو وہ بھی بھوکے سوئے، ان کے بچے بھی بھوکے سوئے. اب جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا. اس نے کہا کہ تم نے رات کو کیا عمل کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی بھی عمل نہیں، میں نے تو آپ کے مہمان تھے ان کو ساتھ لے کے گیا اور ان کو کھانا کھلایا بس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو عمل ہے وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رات کو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر مسکرا دیے. امیجن کریں، اللہ تعالیٰ نے مسکرایا ان کے اس عمل پر. اور پھر یہ آیت آپ نے پڑھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ ایسے ہیں ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، اپنی مشکل میں ہوتے ہیں، خود بھوکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کا دین اتنا کھلا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے ایام ہے، کوشش کریں آپ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 سے، ورس نمبر 11 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منافق ہوئے، جنہوں نے نفاق اختیار کیا. یقولون لإخوانہم الذین کفروا، وہ اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، من اہل الکتاب، وہ کافر بھائی جو اہل کتاب میں سے ہیں، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور نہیں ہم مانیں گے تمہارے بارے میں کسی کی بھی کوئی بات. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ البتہ وہ یقیناً بہت جھوٹے لوگ ہیں. تو یہاں پہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا ان لوگوں کی طرف منافقین کے بارے میں جنہوں نے بنو نذیر والوں کو یہ کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم نکالے گئے اس جگہ سے تو ہم بھی ساتھ نکلیں گے تمہارے، ہم بھی یہاں پہ نہیں ٹھہریں گے. اور یہ بھی کہا کہ اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ایسے کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ منافق جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص نہیں آ سکتا، اس کے لیے سنسیئر نہیں ہو سکتا، ان کے لیے کیسے سنسیئر ہوگا. اللہ کہتے ہیں لئن اخرجوا، اگر وہ جلا وطن کر دیے گئے، لا یخرجون معهم، تو منافق کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے، کبھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قوتلوا، اگر ان سے لڑائی ہوئی، لا ینصرونہم، وہ ان کی کبھی مدد نہیں کریں گے. ولئن نصروہم، اگر وہ مدد کر بھی لیں، لیولون الادبار، تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لانتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، یقیناً ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ سے بہت زیادہ ہے، یعنی تمہارا ڈر اللہ کے ڈر سے زیادہ ان کے دلوں میں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے، لیکن وہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتے. لا یقاتلونکم جمیعا، وہ تم سے کبھی بھی اکٹھے ہو کے نہیں لڑیں گے. الا فی قرى محصنۃ، مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کے. او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے. اللہ تعالیٰ یہودیوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہودی انتہائی بزدل قوم ہے، یہ کبھی بھی اکٹھے مل کے آپ سے نہیں لڑیں گے. جب بھی لڑیں گے فریکشنز میں لڑیں گے، اور ہمیشہ قلعہ بند اپنے آپ کو کریں گے اور دیواروں کے پیچھے سے آپ کے اوپر حملہ کریں گے، کبھی آپ کو کنفرنٹ نہیں کر پائیں گے. بأسہم بینہم شدید،
ان کی آپس میں بہت سخت لڑائیاں ہیں، یعنی آپس میں بھی لڑتے ہیں، یہودی آپس میں بھی بہت لڑے، منافقین اور کافر ان کی آپس میں بھی بڑی لڑائیاں ہیں. تحسبهم جميعا، آپ کو یہ لگتا ہے جیسے یہ اکٹھے ہیں، وقلوبهم شتى، لیکن اصل میں ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جدا جدا ہیں. یعنی مسلمانوں کی دشمنی میں اکٹھے ہوئے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ آپس میں انتہائی بغض اور لڑائی کرنے والے ہیں. اور آج بھی یہ بات ہے کہ کفر جو ہے اگرچہ وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہوا ہے، لیکن اگر مسلمان ذرا جسے کہتے ہیں ایکویژن سے باہر ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ایک دوسرے کو مار کھاتے ہیں اور کس طریقے سے لڑتے ہیں. جیسے آپ نے پچھلے دنوں بھی یہ رشیا وغیرہ کے معاملات اور یوکرین وغیرہ کے ایشوز دیکھے، آپ نے کس طریقے سے آپ کی آپس میں لڑ رہے تھے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کیونکہ یہ عقل نہیں کرتے. کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے پہلے گزرے. ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان، ان کا حال جو ہے وہ شیطان کی طرح کا ہے. اذ قال للانسان اکفر، یعنی منافقین کا حال کس طرح کا ہے؟ شیطان کی طرح کا. کیونکہ منافقین نے کیا کہا تھا یہودیوں کو، ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کوئی منافق مدد کرنے نہیں آیا، سارے پیچھے چھپے رہے بیٹھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ان کا حال شیطان جیسا ہے. اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان کو کہتا ہے تم کفر کرو. فلما کفر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے. قال انی بریء منک، وہ کہتے ہیں میں تم سے بری ہو گیا ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. جیسے جنگ بدر کے موقع پر اس نے کیا، پہلے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں تم لڑو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جیسے ہی اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے تو فوراً کہتا ہے میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، بھاگ گیا وہاں سے. فکان عاقبتہما انہما فی النار، پس دونوں کا انجام کیا ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا عمل کیے کل کے لیے، قیامت کے لیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، نہ ہو جو ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے. فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو اپنی جانیں بلوا دی. اللہ نے جب وہ اللہ کو بوجھے، اللہ نے ان کو اپنی جانیں، یعنی وہ اپنی جان کے بارے میں، نفع اور نقصان کے بارے میں بھول گئے. ان کو کوئی فکر نہیں کہ کل کو ان کی جان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. they forgot. اولئک هم الفاسقون، یہ نافرمان لوگ ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کبھی بھی، جنتی اور دوزخی کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کیونکہ جنتی جو ہیں وہی کامیاب ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے. لرأیتہ خاشعا، تو آپ دیکھتا کہ وہ دبا ہوا ہے عاجزی کے ساتھ. متصدعا من خشیۃ اللہ، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ریزہ ریزہ ہو کر کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں. دیکھیں قرآن مجید اتنا اہم، یعنی اتنا اس کا انفلوئنس ہے، امپیکٹ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ جھک جائے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. لیکن ہمارے سامنے ہمیں اللہ نے یہ کتاب عطا کی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، موجودگی کو بھی جاننے والا ہے. والرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود. الملک القدوس، بادشاہ بھی ہے، پاک بھی ہے. السلام، سلامتی والا بھی ہے. المؤمن، امن دینے والا بھی ہے. المہیمن، نگہبان ہے. العزیز، غالب ہے. الجبار، جبار بھی ہے. المتکبر، بڑائی اور بزرگی والا بھی ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند اور پاک ہے اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. واللہ الخالق الباری، وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وہی ایجاد کرنے والا ہے. المصور له الاسماء الحسنى، تصویر بنانے والا ہے، صورتیں دینے والا ہے. لہ الاسماء الحسنى، اس کے لیے بہت خوبصورت نام ہے. یسبح له ما فی السماوات والارض، پاکیزگی بیان کرتا ہے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے اس کے لیے. جو بھی اللہ کی مخلوق آسمان اور زمین میں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وہو العزیز الحکیم، وہی غالب اور حکمت والا ہے. آگے سورۃ الممتحنہ، یہ مدنی سورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ، اس میں ایک شک یہ بھی تھی، ایک کلاز یہ بھی تھا کہ اگر کوئی بندہ کافروں سے بھاگ کے مسلمان ہو کے مدینہ آ جائے گا تو مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ واپس بھیجیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کی طرف سے بات یہ تھی کہ خواتین کا مینشن نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ کئی مسلمان عورتیں، کافروں کی بیویاں جو مسلمان ہو گئی تھی، وہ آ گئیں. اب کافر ان کو لینے آئے واپس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا ہماری اس بارے میں کوئی بات طے نہیں ہوئی، خواتین کے بارے میں ہمارا کوئی کلاز نہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی.
اور اسی طریقے سے کئی عورتیں مسلمانوں کی بیویاں جو کہ کافر تھیں، ابھی حکم نہیں تھا علیحدگی کا، اس صورت میں اللہ حکم دے دیں گے کہ اب جو بندہ مسلمان، اب اختلاف کو دین کا جو اختلاف ہے اس کی بنیاد پہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ان آیات میں آیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب ان عورتوں کو، مسلمان کی جو بیویاں، جو کافر بیویاں ہیں، ان کو کہیے کہ آپ واپس چلے جائیں اور جا کے آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے کافروں کے پاس رہیں، مکہ چلی جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اچھا اس سے پہلے ایک اور کام یہ ہوا کہ فتح مکہ سے پہلے جب فتح مکہ ہونے لگی تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو چھپایا ہوا تھا، تو ایک صحابی نے، اللہ کے رسول نے اس معاملے کو بہت سیکرٹلی کرنا تھا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی معاملہ ہو، آپ کا دل تھا کہ آپ بس آئیں، مسلمانوں کی ایک بڑی جمع غفیر جائے، ایک لشکر جائے گا اور وہاں پہ وہ سرنڈر کر دیں گے، آپ کا یہ پلان تھا۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی جن کا نام حاطب بن ابی بلتع، بدری صحابی تھے، بڑے نیک صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا، جاسوسی کے لیے، یعنی انہوں نے اپنی ایک خاتون کو ایک لیٹر لکھ کے بھیجا کہ تم جاؤ، وہ سفر کر رہی تھی، مکہ کی طرف جا رہی تھی، کہ تم ایسا کرو، مکہ والوں کو جا کے پیغام دے دو کہ مسلمان تمہارے پاس حملہ کرنے والے، تیاری کر لو۔ اب انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی اور مسلمانوں نے پکڑ لیا اس خاتون کو، اور وہ لیٹر نکل آیا۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ بڑے ناراض، انہوں نے کہا یہ تو جاسوسی ہے، ان کو تو قتل کریں گے ہم، لیکن اصل میں انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اصل مسئلہ یہ کہ میری فیملی وہاں پہ ابھی رہتی ہے، اور میرا تعلق جو ہے وہ کفار، یعنی میں قریشی نہیں ہوں، میں قریش کے علاقے، باہر کے کسی علاقے سے میرا تعلق ہے، اور میری فیملی جو ہے مسلمان ہو کے وہ رہتی ہے، میرے مال اولاد سب کچھ جو ہے وہ کافروں کے پاس، قریش کے پاس رہتی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر میں یہ نہ کرتا، میں نے یہ اس لیے کی تاکہ جب لڑائی ہوگی تو وہ میرے بچوں کو جو ہے نا اس کو رحم کر دے، تو میں نے مجبور ہو کے یہ بات معاملہ کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آئندہ سے ایسا کوئی معاملہ نہ کرے، کیونکہ یہ معاملہ پھر کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ انہوں نے انکار کر چکا جو آیا تمہارے پاس حق سے، جو اللہ نے وحی بھیجی وہ اس کا انکار کر چکے، تم ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں تمہارے گھروں سے، کس وجہ سے، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ جو تمہارا رب ہے۔ عجیب بات ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلتے ہو جہاد کرتے ہوئے میرے راستے میں اور میری رضا چاہتے ہوئے، اگر تم واقعی میرے لیے جہاد کرتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، پھر تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف چھپ چھپ کے پیغام بھیجتے ہو دوستی کے، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تم چھپ چھپ کے ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، لیکن تم یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ کو نہیں پتہ، اللہ دیکھنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ، اور جس نے تم میں سے یہ کام کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر وہ تم پر کوئی سلطہ پالے، تم پہ غالب ہو جائیں، يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، وہ تمہارے لیے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ نے کہا ابھی یہ تو یہ مجبور ہے، اسی لیے یہ اپنی دشمنیاں تم سے نہیں نکال رہے، لیکن اگر اللہ نے ان کو تم پر غالب کر دیا تو یہ اپنی دشمنیاں نکالیں گے تم پر۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو تم پر دراز کر دیں گے، یعنی تم پر ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دیں گے۔ بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، کاش تم کافر، اور وہ کوشش کریں گے، وہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے تم کو کافر بنا دیں۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، ہرگز تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولادیں قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ایک اچھی مثال، اچھا نمونہ ہے، کس کی زندگی میں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، مسلمانوں نے اور حضرت ابراہیم نے، انا براء منکم، ہم تم سے بری ہو گئے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، مما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تمہارے معبودوں کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں، ہم منکر ہیں تمہارے، ہم انکار کرتے ہیں تمہارا، کفر کرتے ہیں تمہارے ساتھ، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، کینہ وہ واضح ہو گیا۔ کیوں؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ، یعنی جو تم اللہ کے علاوہ معبود پوجتے ہو اس کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت اور دشمنی کھڑی ہو گئی۔ الا قول ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ آپ کی یہ بات بتانے کے بعد کا ایک ایکسیپشن ہے، وہ چیز تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟
ابراہیم کی یہ بات اپنے والد کے لیے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا تھا بعد میں، لیکن انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا. تو اللہ نے کہا کہ یہ چیز تمہارے لیے رسوا نہیں ہے، تم کسی مشرک کے لیے استغفار نہیں کر سکتے اس کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں میں اختیار رکھتا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، یعنی تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا. ربنا علیک توکلنا، ابراہیم علیہ السلام نے اور مومنوں نے کیا کیا؟ اے اللہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں. وإلیک انبنا، اور آپ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. وإلیک المصیر، اور آپ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کے جانا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنہ، اے اللہ ہمیں لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنائیے گا. کن کے لیے؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اللہ کبھی کافروں کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنائے. کیا مطلب ہے ہمیں آزمائش نہ بنائے؟ یعنی ہم سے کوئی ایسے عمل نہ کروا دینا جس سے وہ اپنے کفر میں مزید پختہ ہو جائے. واغفر لنا ربنا، اے اللہ ہمیں بخش دے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب اور حکمت والے ہیں. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارے لیے ان کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ ہے. کس کے لیے؟ کون بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ سمجھتا ہے؟ وہ جو اللہ پر امید رکھتا ہے اور جو آخرت کے دن پہ امید رکھتا ہے. ومن یتولی، اور جس نے روح گردانی کی، جس نے منہ پھیرا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اور تعریف کیے گئے. عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ممکن ہے تمہارے درمیان اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کے درمیان محبت پیدا کر دے، ان کو مسلمان کر دے، تمہارے بھائی بن جائیں. عین ممکن. واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اگلی دو آیات میں بتائیں گے کہ جہاد کب لاگو ہوتا ہے کسی کے خلاف. لا ينهاكم اللہ عن الذین لم يقاتلوكم في الدین، اللہ نہیں تمہیں منع کرتے ان لوگوں کے بارے میں، اللہ نہیں منع کرتے تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جو نہیں تم سے لڑتے دین کے معاملے میں. ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ تمہارے گھروں سے تمہیں نکالتے ہیں. ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ کوئی دوستی کرو یا ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے ایسے لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتے ان لوگوں کے بارے میں جو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ نیکی کرنے سے ان لوگوں کے بارے میں منع کرتے ہیں جو تم سے تمہارے دین کے بارے میں لڑتے ہیں. واخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے. وظاہروا علی اخراجکم، اور مدد کی تمہارے گھر سے نکلنے کے، جو تمہارا نکالا جانا تھا ان پہ انہوں نے مدد بھی کی دوسروں کی. ان تولوہم، کس چیز سے اللہ منع کرتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ دوستیاں کرو. ومن یتولہم، جس نے ان کے ساتھ دوستیاں کی، ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لو. کیا مطلب امتحان؟ یہ جان لو کہ کس وجہ سے وہ آ رہی ہیں، مقاصد کیا ہے. کیا وہ صرف اسی لیے آ رہی ہیں کہ بس وہاں پہ ان کا یعنی وہاں پہ معاملات نہیں ہیں تو یہاں پہ آسانی دیکھ رہی ہیں، یا پھر واقعی دین کی وجہ سے آ رہی ہیں؟ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتے ہیں. فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تم ان کو مومن عورتیں پالو، تم یقین کر لو وہ ایمان لے کے آئی ہیں. فلا ترجعوہن الی الکفار، تو ان کو کافروں کی طرف واپس نہ لٹاؤ. لا ہن حل لہم، یہ مسلمان عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں اپنے خامدوں کے لیے جو کافر مرد ہیں. ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ کافر ہسبینڈز اپنی ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہے. آج سے اس آیت کے بعد اللہ نے جو اختلاف دین ہے، دین کا جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے رشتے ختم کر دیے. وآتوہم ما انفقوا، اور دے دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا. اب ظاہر ہے کافر مرد نے کچھ نہ کچھ دیا ہوگا اپنی بیوی سے، اب وہ عورت یہاں پہ آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں، اب وہ شوہر کی بیوی چلی گئی تو ایسا کرو کہ ان کو جو انہوں نے خرچ کیا اپنی بیویوں پر وہ ان کے حوالے کر دو، یہ پیسے تم پکڑو بھائی، بات ختم ہو گئی. جس طرح ہوتا ہے نا طلاق کے وقت میں، یا عورت خلا لیتی ہے تو عورت کو پھر کیا کرنا، اپنا حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے. ولا جناح علیکم، اور نہیں تم پر گناہ، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے شادیاں کر لو. جب وہ وہاں سے آ رہے تو اب تم ان سے شادیاں کر سکتے ہو. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو کیا کرو، ان کے اجر دو، ان کو ان کا جو وہ دیتے ہیں ڈاوری، جو جسے ہم کہتے ہیں مہر، وہ دو. جہیز نہیں، مہر. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی نکاح کی بات کی وہاں پہ مہر کو بہت لازم کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کو ہر جگہ محفوظ کیا. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم کافر عورتوں کے ناموز کو اپنے قبضے میں نہ رکھو. کیا مطلب ہے؟ کافر عورتوں کو اپنے پاس، اگر کافر عورتیں مسلمانوں کی بیویاں ہیں اور وہ کفر ابھی مسلمان نہیں ہوئی تو ان کو پکڑ کے نہ رکھو، ان کو جانے دو، رہا کر دو. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم مانگ لو جو تم نے ان کو خرچ کیا.
جیسے وہ ان کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو واپس لوٹا دو، اللہ کہتے ہیں تم بھی جب اپنی بیوی کو تم نے آزاد کر دیا، ان کو بھیج دیا کہ تم کافر ہو تو چلی جاؤ تم جا کے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو ہاں تم ان سے مانگ سکتے، تم ایسا کرو کہ جو میں نے تم پہ خرچ کیا مجھے واپس کرو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا، وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان میں، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تمہاری بیویوں میں سے کچھ بیویاں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں اور کفار کی طرف چلی جائیں، یعنی مسلمان شوہر ہیں، بیویاں کافر ہیں، وہ چلی گئی اپنے یعنی کافروں کے پاس آپ کو چھوڑ کے، فعاقبتم فآتوا الذین، پھر بدلہ حاصل کرو، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، پس دو ان کو جو جاتی رہی ان کی عورتیں، مثل ما انفقوا، جس طریقے سے انہوں نے خرچ کیا، یعنی جو عورتیں ان کی جاتی رہیں اور آپ نے ان کو دینا تھا تو آپ نے جو ان کو دیتا ہے اتنا ہی دو جتنا وہ آپ کی عورتوں کو دیتے ہیں۔ اب میں اس کو ذرا سمجھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے سمپل کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں کی اگر بیویاں آتی ہیں تو تم ایسا کرو، کافر مانگیں گے، شوہر مانگیں گے جی یہ بیوی چلی گئی ہماری مسلمان ہو کے تو ہمیں ہمارا مال واپس کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واپس کر لو۔ اور اسی طریقے سے جب تمہاری بیویاں جائیں تو تم بھی ان کو مال دے دو۔ اب مسئلہ یہ کہ ان کے ساتھ تو لڑائی تھی کافروں کے ساتھ، اب اگر تمہاری بیویاں جائیں گی اور تم کافروں سے کہو گی جو ہم نے مال خرچ کیا اپنی بیویوں پہ وہ ہمیں واپس لٹاؤ، وہ تو نہیں دیں گے۔ اگر وہ نہ دیں تو ایسا کرو کہ تو پھر جو تم نے ان کی عورتوں کو پیسے دینے تھے، مال دینا تھا، تم وہاں سے رو کے برابری کر لو وہاں پہ۔ تو مطلب کہنے کا مطلب ہے معاملات ایسے طے کر لو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تم جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئے تمہارے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، علی الا یشرکن باللہ، اور وہ اس بات پہ بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، نہ وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنی اولاد کو وہ قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ وہ بہتان باندھیں گی، وہ بہتان جو وہ باندھتی ہیں اپنے ہاتھوں کے درمیان اور اپنے پیروں کے درمیان۔ کیا مطلب ہے؟ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ بہت بڑا بہتان باندھتی ہیں، بہت بڑا جھوٹ باندھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتی ہے اگر وہ بہتان بھی نہیں باندھتی، یہ 5 چیزیں، ولا یعصینک فی معروف، اور چھٹی چیز کیا ہے کہ وہ نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جو نبی نے حکم دیا ہے سارے کے سارے پر عمل کرتی ہیں، فبایعہن، ان سے آپ بیعت کر لیں۔ تو ایسی عورت جو اپنے خامند کو چھوڑ کے آئے اور کہے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، تو آپ نے 6 چیزوں پہ ان سے بیعت لینی ہے۔ پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک نہیں، دوسرا یہ کہ چوری نہیں کریں گی، تیسری چیز یہ ہے کہ زنا نہیں کریں گی، پانچویں چیز یہ ہے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ بہتان نہیں باندھیں گی، پانچویں چیز، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف معاملات میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو ایسی عورتوں کے ساتھ آپ بیعت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت مانگیے، واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، نہ تم دوستی کرو، قوما، ایسی قوم کے ساتھ، غضب اللہ علیہم، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، قد یئسوا من الآخرہ، وہ تو آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں آخرت کے بارے میں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ کافر مایوس ہو جاتے ہیں قبروں والوں سے۔ قبروں والوں سے کافر کیسے مایوس ہو جاتے ہیں؟ یعنی ان کو پتہ ہے کہ قبر والے دوبارہ نہیں اٹھیں گے، تو جس طریقے سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور آخرت سے بھی نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ آگے سورہ صف ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکیزگی بیان کرتا ہے اللہ کی جو بھی آسمان میں ہے اور زمینوں میں، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وہو العزیز الحکیم، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے؟ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے؟ تمہارے عمل، قول اور فعل میں تضاد کیوں ہے؟ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم ایسی باتیں کرو جو تم عمل نہیں کرتے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، صفا، صف بنا کے، کأنہم بنیان مرصوص، اور وہ اتنی زبردست صف بناتے ہیں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، مضبوط دیوار کی طرح۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم جان چکے ہو میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا رسول۔ فَلَمَّا زَاغُوا، جب ٹیڑے ہو گئے وہ،
ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، یعنی جب وہ اللہ کے رستے سے ہٹ گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اللہ کے رستے سے ہٹا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تمہاری طرف رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے تورات میں سے، تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول، اور میں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی اپنے بعد، یأتی من بعدہ، جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، بس جب وہ آ گیا ان کے پاس بالبینات، نشانیوں کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، وہو یدعى الی الاسلام، بلکہ وہ بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، یعنی اسلام کی طرف اس کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے کیا کریں؟ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والے ہیں، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر جتنا بھی ناپسند کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام دینوں کے اوپر، ادیان کے اوپر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک جتنا بھی ناپسند کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی، ایسی تجارت جو اتنی فائدہ مند ہے کہ اس کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وہ کیا تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ، ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبۃ، اور بڑے پاکیزہ گھروں میں تمہیں داخل کرے گا، فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات کے اندر جو گھر ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ واخری تحبونها، اور ایک اور بات بھی جسے جو تم بہت چاہتے ہو، نصر من اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ تمہیں گھر دے گا قیامت کے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور چیز عطا کرے گا جو تمہیں بہت پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد، وفتح قریب، اور قریبی فتح، یعنی ان قریب اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے جو فتح مکہ تھی۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجیے مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کی مدد انسان اپنی جان سے بھی کرتا ہے، اپنے مال سے بھی کرتا ہے، اور مورل سپورٹ بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی بن مریم، جیسے عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا، للحواریین، اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے صحابہ سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے تم میں سے جو اللہ کے معاملے میں میرا مددگار بنے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے لیے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، لیکن ایک نے انکار کیا، اس نے کفر کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی، فاصبحوا ظاہرین، تو وہ ہو گئے غالب۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اور آخر کار وہی غالب ہوتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ الجمعہ، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا۔ یسبح للہ، پاکیزگی بیان کرتا ہے اللہ کے لیے جو بھی آسمان میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، الملک القدوس، جو بادشاہ ہے اور قدوس بڑا ہی پاک ہے، العزیز الحکیم، بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے، والذی بعث فی الامیین، وہی جس نے بھیجا ان پڑھوں کے اندر، امی لوگوں میں، رسولا، رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھ کر سناتا ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے، یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان کے علاوہ ان کی طرف بھی اللہ نے اس رسول کو بھیجا، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش مکہ کے لیے نہیں تھے، باقی بہت سے لوگ جو بعد میں آئے ان کے لیے بھی رسول۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، ان لوگوں کی مثال جن کے اوپر تورات کا بوجھ ڈال دیا گیا، تورات کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی گئی، مراد کون ہے؟ یہودی۔ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، پھر انہوں نے اس بوجھ کا حق نہیں ادا کیا،
کمثل الحماری، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسے گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، جو اپنے اوپر بہت سی کتابیں لادے ہوئے جا رہا ہے. یعنی جو بندہ، اور اس میں ہم بھی شامل ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کا علم دیا اور قرآن مجید کے اس علم سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا، یہ سارا کچھ پڑھ لینے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو ایسا یہ ہم اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں تو بہت ڈل گئیں، علم کا بوجھ بہت بڑھ گیا، لیکن اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ کہتے ہیں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ایسی قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. قل یا ایھا الذین ہادوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم لوگوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، یعنی سب سے زیادہ تمہاری محبت اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ تو جیسے کہا نا نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم پڑھ کے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو ہم سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودیو، اگر واقعی تمہارا یہ دعویٰ ہے فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے ملنے کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ولا یتمنوہ ابدا، ولا یتمنونہ ابدا، اللہ کہتے ہیں یہ ہرگز موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے اعمال اتنے برے کیے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں ضرور آ کے ملے گی، وہ تمہیں ضرور پکڑ لے گی. ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تم لوٹائے جاؤ گے ایسی ذات کی طرف جو غیب کو جاننے والی ہے، وہ شہادتی، اور ظاہر کو بھی جاننے والی. فینبئکم بما کنتم تعملون، اور وہ تمہیں ضرور خبر دے گا تم سب کو جو تم عمل کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کی طرف بھاگو سب کچھ چھوڑ کے. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اپنے بزنسز بند کر دو اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف بھاگو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو جائے، نماز پڑھ لی، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، خوب کماؤ، خوب تجارت کرو. واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واذا رأوا تجارۃ، اور جب وہ دیکھتے ہیں تجارت کو، او لہوا، یا کسی کھیل تماشے کو، انفضوا الیہا، وہ اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں. وترکوک قائما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ پڑھا رہے تھے، تو ہوا یہ کہ قافلہ آ گیا، تو سارے صحابہ یا مسلمان جو تھے وہ کیا کہ بھاگ کے چلے گئے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ جمعے کے آداب کیا ہیں، وہ بھاگ کے چلے گئے اور سارے قافلے کی طرف، اور وہاں پہ کچھ کھیل تماشے بھی چل رہے تھے، ان کو دیکھنے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند صحابہ رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ نے یہ آیات نازل کر دی. قل ما عند اللہ خیر من اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر سارے چلے جاتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے ان کے اوپر. تو بہرحال اللہ نے معاف کر دیا اور ان کو آداب سکھائے. کہا کہ جب جمعے کی بات ہو تو پھر تجارتوں کو چھوڑ دو، پھر صرف اللہ تعالیٰ کے فوکس، ہاں لیکن جب نماز ختم ہو جائے اس سے کرو. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے سے اور تمہاری تجارتوں سے بہت بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا، رزق اللہ کے ہاتھ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے منافقون ہے، یہ مدنی صورت ہے، منافقین کے بارے میں ہے. اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتے ہیں آپ رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے. اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لی ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے جو وہ کام کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لے کے آئے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، اب ان کو کوئی دین کی بات سمجھ نہیں آتی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ ان کے جسموں کو بڑا خوش نما پائیں گے، بہت آپ کو پسند آئے گا. یعنی منافقین جو تھے بڑے مالدار تھے مدینہ کے، خاص طور پہ تو عبداللہ بن ابی جیسے لوگ بڑے خوبصورت جسم ان کے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کی جسم، ان کی فزیک آپ کو بڑی اچھی لگے گی. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بات کریں گے تو آپ ان کی باتوں کو سنیں گے. باتیں کرنے میں بھی بڑی اچھی ہیں، یعنی زبان میں بھی بڑی زبردست اور فزیک بھی بڑی زبردست. لیکن حقیقت کیا ہے؟ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ ایسی لکڑیوں کی طرح ہے جو دیوار کے ساتھ لگائی گئی ہوں. علماء بیان کرتے ہیں
کہ لکڑی اصل جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے، وہ کسی جگہ لگی ہو تو فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن ایسی لکڑیاں جو سوکھ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ دیوار کے ساتھ لگا دی جاتی ہیں سڑنے کے لیے، بعد میں آگ کے لیے استعمال ہونے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا منافقین کی بھی مثال ایسی ہے، اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود، اتنی اچھی زبان ہونے کے باوجود سوکھی لکڑیوں کی طرح جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہر بلند آواز ان کے خلاف ہے، یعنی جب بھی کوئی اللہ معاف کرے کوئی بری خبر آتی ہے کسی بھی طریقے سے، تو ان کو لگتا ہے جیسے ہم پر آفت آ گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انتہائی ڈرپوک بھی ہیں ساتھ۔ ہم العدو، یہی دشمن ہے، فاحذرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچیے، ان سے اعراض کیجیے، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کر دے، انا یؤفکون، کیسے وہ پھرے جاتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں اللہ سے، لووا رؤوسہم، تو اپنے سروں کو پھیر لیتے۔ اللہ کے رسول خود آفر کر کے بلاتے ہیں میرے پاس آؤ، میں اللہ تمہارے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ سے۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، بڑے تکبر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے استغفار کی۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہم الذین یقولون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نہ تم خرچ کرو ان لوگوں کے پاس جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، بھاگ جائیں۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے تو مسلمانوں کے حالات کافی تنگ تھے، تکلیف میں تھے مسلمان، یہ لوگ بڑے مالدار تھے، تو عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے کہا منافقوں کو، اپنے پیروکاروں کو، تو مسلمانوں پہ خرچ نہ کرنا، کیونکہ جب تم مسلمانوں پہ خرچ نہیں کرو گے تو یہ مشکل اور تنگی اور بھوک سے تنگ آ کے یہ کہیں گے جی اس دین کے پیچھے چلنے کا تو نقصان ہی ہوتا ہے، تو یہ خود ہی دور ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایسا کرو ان پہ خرچ نہ کرو، پیسہ نہ دو، ان کی مدد نہ کرو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین وہ یہ نہیں سمجھتے۔ يَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ آئیں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ضرور نکال دے گا معزز ترین شخص اس میں سے سب سے ذلیل ترین شخص کو، والعیاذ باللہ۔ یہی بندہ عبداللہ بن ابی نے اس کے بعد کیا کہا، اس نے کہا جب ہم واپس مدینہ میں چلے جائیں گے اس سفر سے واپسی میں، تو جو سب سے معزز ترین بندہ ہے وہ سب سے ذلیل ترین بندے کو وہاں سے نکال دے گا کسی نہ کسی طریقے سے، والعیاذ باللہ۔ اس نے اپنے آپ کو معزز کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل ترین کہا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے، وللمؤمنین، مومنوں کے لیے عزت ہے، ولکن المنافقین لا يعلمون، لیکن منافقوں کو اس بات کا علم نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک، جس نے یہ کیا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو پھر وہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، آئے میرے اللہ، اے میرے رب، کیوں نہیں تو مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصادقین، تو میں تیری راہ میں صدقہ بھی کروں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ اللہ کی راہ میں موت سے پہلے صدقہ کرنا، ہم پہلے دفعہ کئی آیات پڑھ چکے ہیں کہ انسان کہے گا کہ اللہ مجھے پوری دنیا کا میں خزانہ تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ایک اور مہلت دے دے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ سونا اور چاندی زمین بھر لے انسان، وہ بھی اللہ قبول نہیں کریں گے۔ لیکن آج ہو سکتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آج ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کھجور کا ایک چھلکا قبول کر لے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے ڈرو یہاں تک کہ تمہیں کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی دینا پڑے، آگ سے ڈرو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ نہیں ڈھیل دے گا کسی جان کو جب اس کا وقت آ جائے گا، جب وقت آ گیا تو اب صدقے وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے جو تم عمل کرتے ہو۔ آگے سورۃ تغابن ہے، یہ مدنی سورۃ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو آسمان اور زمین میں مخلوق ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہیں اور تم میں سے کوئی ایمان والے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وصورکم، اس نے تمہاری شکلیں بنائی۔
فأحسن صورکم، کتنی خوبصورت اللہ نے تمہاری شکلیں بنائی، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف تم سب کا لوٹ کے جانا ہے، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیتوں کو بھی جانتا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا پہلے، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے گناہوں کا مزہ چکھا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب، ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، فقالوا ابشر یہدوننا، انہوں نے کہا کیا بشر، کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا، یعنی جب اللہ کی طرف سے رسول آیا تو انہوں نے کہا یہ انسان ہے جو ہمیں گائیڈ کرے گا، فکفروا، انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ، اور اللہ ان سے بے نیاز ہو گیا، واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز اور صرف بیان۔ زعم الذین کفروا، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان لن یبعثوا، کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، قل بلا وربی، ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے۔ کافروں نے کہا ہم تو نہیں اٹھائے جائیں گے، مر جائیں گے، اللہ نے کہا کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا، خبر دیا جائے گا، بما عملتم، جو تم نے عمل کیا، وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پہ بہت آسان، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لے کے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، یوم الجمع یعنی قیامت کے دن، یہاں سے یوم الجمع کا مطلب ہے جمع ہونے والے دن، جس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا جمع ہونے والے دن میں، تو قیامت کا ایک نام جمع ہونے والا دن ہے۔ ذالک یوم التغابن، یہ قیامت کا ایک اور نام ہے کہ وہ دن ہوگا ہار اور جیت کا دن، اس دن کچھ لوگ ہاریں گے کچھ لوگ جیتیں گے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لے کے آیا، ویعمل صالحا، نیک عمل کیے، یکفر عنہ سیئاتہ، اس سے دور کر دیا جائے گا، اس کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس سے وہ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتے ہیں، تجری من تحتها الانہار، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا ان کا ٹھکانہ ہے، ان کا لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچی ان کی کوئی مصیبت، ما اصاب من مصیبت، نہیں ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے۔ اصل ہدایت دل کی ہدایت ہوتی ہے، جیسے ہم کئی آیات پہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے اپنا یعنی ایسے بندوں کا دل جو ہے اپنے دین کے لیے کھول دیتا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، فان تولیتم، پھر اگر وہ انہوں نے اعراض کیا، فانما علی رسولنا البلاغ المبین، تو یقیناً ہمارے رسولوں پر صرف واضح صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی تمام مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ کون ہیں؟ تمہارے دشمن، یعنی کچھ اولادیں اور کچھ بیویاں انسان کے لیے دشمن ہوتی ہیں، کیوں؟ فاحذروہم، پس ان سے بچو، کیونکہ وہ انسان کو اللہ کے دین سے دور کر دیتی ہیں، انسان ان کی محبت میں ان کی مجبوری کی وجہ سے بڑا کچھ۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد یہ حقیقی میں بعض اولادیں جو ہیں وہ انسان کی دشمن بن جاتی ہیں، تو ایسے یا پھر ایسے غلط کام کرتی جس سے انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی تلقین فرمائی کہ آپ ایسا کریں، ایسی اولاد میں آپ نرمی سے معاملات کریں، ان کو معاف کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے، وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے اس پہ اتنا اللہ سے ڈرو، جتنا تم ڈر سکتے ہو۔ واسمعوا، اور تم سنو، واطیعوا، اور تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، وانفقوا، اور تم اس کی راہ میں خرچ کرو، خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو بچا لیا گیا اپنی جان کی بخیلی سے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یضاعفہ لکم، وہ تمہارے لیے اس کو دگنا کر دے گا، بڑھا دے گا، ویغفر لکم، تمہیں معاف کر دے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت قدردان بھی ہیں اور تحمل والے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، بہت علم رکھنے والے ہیں غیب کو اور اس طریقے سے حاضر کو۔ العزیز الحکیم، بہت غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنا مکمل کرتے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔